السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بھارت میں جو وقف ترمیم بل آئی ہے اس کے پیچھے کا راز کیا ہے۔ یہ ویڈیو میں آج بنا رہا ہوں، میں بہت پہلے بنانا چاہ رہا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ کل اور آج سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی بھی ہوئی اور بہت ساری نئی نئی باتیں بھی سامنے آئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں اس طرح کے تنازع ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہاں کی جو سیاست ہے وہ انہی موضوعات پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اگر مسلمانوں کو سیاست کے ٹاپک سے، سیاست کے عنوان سے ہٹا دیا جائے، سیاست کے موضوع سے ہٹا دیا جائے تو پھر یہاں کی سیاست نہیں چلنے والی ہے۔ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جس سے کوہرام مچا، لوگوں کے درمیان بے چینی پیدا ہوئی۔ اب پھر وہی ہو رہا ہے۔ بھارت میں وقف ترمیم بل کا مطلب آنا کیا ہوا کہ اچانک ہر طرف شور ہونے لگا۔ آخر یہ ہے کیا؟ دیکھیے، وقف کے بارے میں تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ پیور مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم کسی بھی دوسرے مذہب کے ٹرسٹ میں نہیں جا سکتے، کوئی مسلمان نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ وقف جو خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ہے، اس میں کسی اور کی مداخلت کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہی سب سے بڑا ایشو بنا کہ اب جو اس میں ترمیم ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو غیر مسلم ہیں۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ وقف بورڈ ہے کیا اور یہ کب سے شروع ہے؟ اب سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہمارا جو وقف بورڈ ہے اس میں 8,72,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے۔ جی ہاں، 8,72,000 ایکڑ سے زیادہ۔ یہ کتنا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، 8,72,000۔ اور کہا جاتا ہے کہ بھارت میں ریلوے اور وزارت دفاع کے بعد سب سے زیادہ اگر جائیداد کسی کے پاس ہے تو وہ وقف بورڈ کے پاس ہے۔ بھارت میں بھی 32 وقف بورڈ ہیں جس میں شیعہ اور سنیوں کے الگ الگ وقف بورڈ ہیں۔ آج ہم سبھی لوگ وقف بورڈ کا نام تو سن رہے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیں، جو ہمارے ہاں بھارت کے رہنے والے ہیں، کیا سبھی لوگ وقف بورڈ کو جانتے تھے؟ اور آپ بتائیں کہ وقف بورڈ سے کیا فائدہ آپ کو ملا یا آپ کے گاؤں کو کیا ملا؟ دیکھیے، میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں میں کسی سیاسی پارٹی کو مطلب ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں۔ میں جو سچائی ہے اسے بتانے جا رہا ہوں۔ ہماری کمی کیا ہے، سرکار کی کمی کیا ہے، سب کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں کہ بی جے پی کے ایک لیڈر ہیں پریم شکلا، ان کا کہنا ہے کہ وقف بورڈ کے پاس 50 ممالک کے رقبے سے زیادہ اراضی ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، 50 ملکوں سے زیادہ زمین یہ مطلب ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ایسا کہا گیا ہے۔ وقف ایکٹ پہلی بار 1954 میں پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، بعد میں اسے منسوخ کیا گیا۔ 1995 میں ایک نیا وقف ایکٹ منظور کیا گیا اور 2013 میں سب سے آخر میں جو وقف بورڈ کی مطلب ترمیم ہوئی ہے تو وہ 2013 میں ہوئی۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہوا اور اب 2025 میں جو کچھ ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس میں مسلمانوں کے اعتراض کیا ہے؟ تو مسلمانوں کے اعتراض یہ ہے کہ اس وقف بورڈ میں جو ممبران ہے وہ غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلموں کا وقف بورڈ میں مداخلت کرنا، انٹرفیئر کرنا کہیں سے درست نہیں ہے، کیونکہ وقف بورڈ میں جو زمینیں ملتی ہیں، جو کچھ ملتا ہے وہ مسلمانوں کے ذریعے ملتا ہے، مسلمانوں کے فلاح بہبودی کے لیے یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس کو مسلمانوں کو ہی سوچنا چاہیے، مسلمانوں کی ہی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا یا ان پیسوں کا یا ان زمینوں کا استعمال مسلمانوں کی ترقی کے لیے کس طرح کریں۔ اس میں کسی غیر مسلم کا انٹرفیئر کرنا بہت ہی غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ کسی بھی مندر میں مسلمانوں کا انٹرفیئر نہیں ہے، کسی بھی گرودوارا میں ہندو مسلمان کسی کا انٹرفیئر نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہبی بات ہے، اور مذہبی مداخلت بہرحال کہیں بھی
صحیح نہیں ہے. یہ تو بات صحیح ہوئی. اب دیکھیے اس کے پیچھے کا ایک راز جان لیں، خاص طور سے بہار کے جو رہنے والے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، یہ وقف بل جو ترمیم آپ کے سامنے ہے، یہ 2025 سے پہلے بھی ہو سکتی تھی، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ابھی بہار میں الیکشن ہونے والا ہے، انتخاب ہونے والا ہے، اور یہاں بی جے پی کی وہ طاقت نہیں ہے جس سے وہ اپنے بلبوتے پر سرکار بنا سکے. یہاں دو نام سامنے ہیں، ایک تو آر جے ڈی ہے، یعنی راشٹریہ جنتا دل، تیجسوی یادو اس کے سربراہ ہیں، اور دوسری پارٹی ہے نتیش کمار کی. یہ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں. نتیش کمار کا ساتھ بی جے پی کو ملا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مرکز میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے. بی جے پی نے جب یہ بل پاس کیا تو اس وقت بھی نتیش کمار ساتھ تھے. اس کا اثر نتیش کمار پر بہت ہی برا پڑا. اب بہار کے گاؤں گاؤں میں یہ بات پہنچ چکی ہے کہ وقف بل کی جو منظوری ملی ہے اس میں نتیش کمار کا بھی ہاتھ ہے. اس لیے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ نتیش کمار سے دور ہو رہے ہیں. نتیش کمار کا ووٹ بینک دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جا رہا ہے، جس کا فائدہ سیدھے سیدھے بی جے پی کو مل رہا ہے. بی جے پی ان سبھی ووٹ کو اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے جو پہلے کبھی نتیش کمار کی طرف تھی. مسلمان تو بہرحال الگ ہیں، لیکن باقی ذات اور باقی مذہب کے لوگ جو نتیش کمار کو دیتے تھے وہ اب بی جے پی کو دینے والے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوا کیونکہ جب تک نتیش کمار کو کمزور نہ کیا جائے تب تک بی جے پی کو یہاں وہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے جو وہ چاہتی ہے. تو اس کی وجہ سے نتیش کمار بہت کمزور ہوئے. نتیش کمار ایک اچھے وزیر اعلیٰ ہیں، میں مانتا ہوں انہوں نے بہت بہتر کام کیا ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں. میں ان کی پارٹی پر نہیں کچھ کہہ رہا، نہ ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا، جو سچی بات ہے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. تو اب مسلمان نتیش کمار کے ساتھ نہیں ہیں کچھ لوگ ہوں گے، لیکن ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نتیش کمار سے الگ ہو گئی، جس کا سیدھا سیدھا فائدہ بی جے پی کو ملا. کیونکہ اگر کوئی بی جے پی پر انگلی اٹھائے تو سیدھے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ہم نے ہی تو اکیلے یہ کام نہیں کیا، نتیش کمار بھی ساتھ تھے. اور لوگوں کو امید تھی کہ نتیش کمار جو بی جے پی کے ساتھ میں ہے کم سے کم وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھنے دیں گے جس سے مسلمانوں کی حق تلفی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا. بہرحال ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب تک یہاں یعنی بھارت میں ہندو مسلمان کی بات نہ ہو تب تک سیاست گرم نہیں ہوتی ہے. اور کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کو ترقی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا کام ہی ہے صرف ہندو مسلمان کرنا اور ووٹ بٹورنا. اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. یہ وقف کا جو مسئلہ سامنے آیا ہے اس میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. اب جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. دیکھیے جتنے مسلمان مطلب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ایک دوسری قوم وہ بھی متحد ہوتی جائے گی. یہ سچائی ہے. تو آج جب مظاہرے ہو رہے ہیں اس کا اثر بی جے پی کو مل رہا ہے. بی جے پی نے یہ کام کیا ہی اس لیے تھا کہ جگہ جگہ مظاہرے ہوں، مطلب یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو پریشان کیے جانے کا احساس، یہی تو ان کی کامیابی ہے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے. ابھی ایک عالم نے، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس پر ایک بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو مظاہروں سے بچنا چاہیے، کیونکہ آج جو یہاں کا ماحول ہے وہ پہلے جیسا نہیں ہے، بہت بدلا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں نے ان پر طنز کیا تھا، لیکن میں کیا کہوں اس پر؟ میں یہی کہوں گا کہ وہ دور اندیش ہیں، انہوں نے بہت کچھ سمجھا. اب پھر آتے ہیں وقف بل کی طرف. یہ وقف بل جو بھارت میں ہے، ٹھیک ہے ایک زمانے سے ہے، بہت سارے لوگوں نے زمینیں دی، بہت سارے لوگوں نے مطلب بہت ساری چیزیں دی. اس لیے آج بھارت کا جو وقف بورڈ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا. اس کے پاس اتنی زمینیں ہیں، اتنے ریسورسز ہیں، لیکن یہ سب ڈیڈ ہے. عام مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں.
کچھ لوگ جو ہیں اوپر ہیں، ان کو اس سے فائدہ ہے، وہ اس پر جمے ہوئے ہیں، اور مطلب وقف بورڈ کے مطلب کیا کہوں، وہ چیئرمین بنتے ہیں، صدر سیکرٹری جو بھی ہوتا ہے وہ بنتے ہیں۔ عام لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہے۔ تو اب یہ تو وقف کا جان لیا۔ اب دیکھیے اس سے ایک اور نقصان ہے، اس وقف کو تھوڑا سا ہٹا بھی دے تو وقف میں وہ پرانی مسجدیں بھی ہیں، وہ پرانے مدرسے بھی ہیں جن کا ریکارڈ نہیں رکھا گیا۔ انگریزوں کے زمانے میں ریکارڈ کا کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں نے ریکارڈ رکھا نہیں۔ آج جب یہ قانون آیا ہے اس میں کہا گیا کہ اگر ریکارڈ نہیں رکھا جائے گا تو وہ جگہ سرکاری ہو جائے گی، اس کا ایک برا اثر پڑے گا۔ اور بھی بہت ساری کمیاں ہیں اس میں۔ اب کل کی بات لے لیں، کل سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بہت اچھی بات کہی، اور مطلب مسلمانوں کی جو باتیں تھیں ان کو سامنے رکھا گیا کہ کسی بھی غیر مسلم کا مسلمانوں کے وقت میں مداخلت کہیں سے بھی درست نہیں ہے، اور یہ کہ اس وقت میں جو کچھ ملتا ہے وہ مسلمانوں کے ذریعے ملتا ہے۔ اب مسلمان اس کو کیسے استعمال کرے یہ ان کی ذمہ داری ہے، کسی دوسری قوم کو اس کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج جو سنوائی ہوئی وہ سنوائی تھوڑی الگ تھی۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ تماشا دیکھتے رہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ مطلب سب کچھ آپ کے حق میں جا رہا ہے، نہیں جائے گا۔ آنے والا دور شاید اس سے بھی برا ہو، کیونکہ ہماری پریشانی، ہماری بے چینی ان کا ووٹ ہے۔ اگر ہم خوشحال ہوں گے تو ان کا ووٹ بینک کمزور ہوگا۔ ہم مظاہرے کریں، ہم سڑکوں پہ اتریں، ہم بے چین رہیں، ہم سرکار کو برا کہیں، یہی سب ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی جس میں صاف طور پر کہا گیا، جو کچھ کہا گیا اس کو ہٹائیے۔ سیدھے سیدھے میں کہوں کہ انہوں نے سرکار کی باتوں کو صحیح مانا، درست مانا ہے۔ کاروائی ابھی مطلب سنوائی ابھی جاری ہے، آگے دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کی سنوائی وہ مسلمانوں کے فیور میں تھی، لیکن آج کی سنوائی مسلمانوں کے فیور میں بالکل نہیں تھی۔ آگے دیکھیے کیسے کیسے وقت پلٹتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وقف بورڈ جس پر مسلمانوں کو ناز ہے، اس وقت بورڈ نے مسلمانوں کے لیے کچھ خاص نہیں کیا۔ ہمارے یہاں کے لوگ آج بھی پنکچر بنا رہے ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ آج بھی غریبی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جس وقف بورڈ کی آمدنی 1300 کروڑ روپیہ ہے، وہ 1300 کروڑ روپیہ کہاں جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ تو یہ وقف ہے کیا، کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سر آنکھوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تھا کہ یہ وقف کی جو جاگیریں ہوتی ہیں یہ مسلمانوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہے، ان کو ترقی دینے کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بن گئے جنہوں نے وقف کو اسلامی رنگ میں تو رنگ دیا، کہا کہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن وقف کا جو مطلب تھا، جو مقصد تھا، وہ کہیں بھی پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چلیے ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔